الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الحج آیت نمبر 37 کی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ بیان فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا گوشت، تمہارا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا تقوی، اخلاص نیت پہنچتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے عشرہ ذو الحجہ کے فضائل و اعمال اور قربانی کے حکام و مسائل۔ محترم سامعین کرام، آج ذو الحجہ کی 5 تاریخ ہے اور عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ انشاءاللہ العزیز 5 دنوں کے بعد یعنی بدھ کے دن انشاءاللہ ہم عید الاضحیٰ منائیں گے، بقرعید منائیں گے۔ یہ عشرہ ذو الحجہ یعنی ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی اہمیت والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کتاب التفسیر کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حرمت والے، عزت و احترام والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب، یعنی یہ مہینہ بڑی عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، اس کا احترام کیا جائے، یعنی اس میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ انجام دیا جائے اور گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ہے مطلب، یہ مہینہ عزت احترام والے ہیں، یہ ہے اس کا مطلب۔ اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں۔ یہ بڑا فضیلت والا ایام ہے، فضیلت والا دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ اسی طرح بخاری شریف کتاب العیدین کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت زیادہ پیارا ہے بنسبت دوسرے ایام میں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ہم ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں اگر جہاد بھی کریں تو افضل نہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں افضل نہیں ہوگا، سوائے وہ شخص کے جو جہاد میں نکلا ہو اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اور واپس نہ لوٹا ہو، بس صرف یہ افضل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ افضل کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس سے معلوم یہ ہوا ذوالحجہ کے شروع کے 10 ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا، نماز ہے، صدقات ہے، نفل نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، توبہ استغفار ہے، دعا مناجات ہے، نفل روزے ہیں، اس کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیونکہ ان ایام میں 10 ایام میں کیا ہوا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے۔ خصوصی اعمال جو ہیں ان 10 دنوں میں وہ 4 ہیں۔ ایسے تو عمل روزانہ کرتے ہیں، ہم نماز روز پڑھتے ہیں، تلاوت روز کرتے ہیں، لیکن خصوصی اعمال، خاص کے اعمال ان 10 دنوں میں 4 ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا عمل، خصوصی عمل کیا ہے؟ حج کرنا، حج کیا جاتا ہے ان 10 دنوں کے درمیان۔ اسی طرح دوسرا عمل خاص کیا ہے؟ قربانی کرنا، ہم 10 ذوالحجہ کو قربانی کرتے ہیں، ہم دوسرا خاص عمل جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے ہیں، ہم ان دنوں میں کرتے ہیں۔ تیسرا عمل جو خاص ہے وہ کیا ہے؟ ان 10 دنوں میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیح کو بآواز بلند ذکر کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ چند صحابہ کرام بازار میں جایا کرتے تھے اور بآواز بلند تکبیر کیا کرتے تھے۔ تکبیر کہا کرتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ان 10 دنوں میں کثرت سے زیادہ ہر وقت اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، آپ آہستہ آہستہ ذکر کریں، آپ کچھ سنیں نہیں، لیکن آواز بلند کر کے کرنا بھی ثابت ہے تاکہ لوگ آپ کے سن کر وہ بھی تکبیر کہیں۔ یہ تیسرا خاص عمل ہے ان 10 دنوں کا۔ اسی طرح چوتھا خاص عمل کیا ہے جو عام دنوں میں نہیں کرتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ عرفے کے دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اور یہ حاجی کے لیے نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ ترمذی شریف کتاب الصوم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ عرفہ کے دن کے روزے رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کا کفارہ بنا دی گئی ہے۔ تو اس کا اہتمام کیا جائے انشاءاللہ۔ جو منگل کو پڑھنے والا ہے عرفہ کا دن کا روزہ رکھیں انشاءاللہ، اس کی خصوصی فضیلت ہے۔ تو یہ ہے خصوصی 4 اعمال۔ اب آئیے، چونکہ وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے، خصوصی جو اعمال وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ اب عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی کریں گے ہم، اس کے احکام کیا ہیں، اس کی مسائل کیا ہیں، یہ بھی جان لینا ضروری ہے تاکہ ہم قربانی کو اچھی طریقے سے انجام دے سکیں اور ہمارا عمل سنت کے مخالف نہ ہو۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ چند احکام و مسائل کیا ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، جب کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے ناخن کو اور بال کو نہ کٹائے، نہیں لے۔ مسلم شریف کتاب الاضحیٰ کی روایت ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں، اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، کہ جب تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہے اور وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے، نہیں کاٹنا چاہیے۔ کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں ہے۔ جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتے اس کے لیے ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ جو گارجین ہیں، جو اصل ہیں ذمہ دار گھر کے، اس کے لیے حکم ہے وہ قربانی کا ارادہ رکھنے کے بعد ناخن اور بال کو نہ کاٹے۔ مسئلہ نمبر 2، قربانی میں 8 قسم کے جانور جائز ہیں جو کر سکتے ہیں۔
اللہ بیان فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں جو قربانی میں جائز ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ من الضأن 2، بھیڑ میں سے 2 قسمیں مذکر مؤنث، ومن المعز 2، بکرا میں سے 2 قسمیں مذکر مؤنث، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ بھیڑ میں سے 2 قسمیں نر مادہ، اور بکرے میں سے 2 قسمیں نر مادہ، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ 2، اونٹ میں سے 2 نر مادہ، اونٹ اونٹنی۔ اسی طرح وَمِنَ الْبَقَرِ 2، گائے میں سے 2 مذکر مؤنث نر مادہ، کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ تو یہ کل ملا کر 8 قسم کے جانور جو قربانی میں جائز ہیں، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کے جانور کے لیے عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عیب دار جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ وہ عیب کیا ہے، وہ کمی کیا ہے، جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتی ہے، وہ کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کتاب الضحایا کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، وہ بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، وہ کمزور جانور جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ یہ 4 ہیں۔ اسی طرح اور بھی ہیں، اس کا کان کٹا ہو، کان میں سوراخ ہو، کان چیرا ہو، وضاحت ہے حدیث میں۔ اسی طرح جس کے سینگ کٹے ہوں، سینگ ٹوٹے ہوں، تھن کٹا ہو، جس کی کھجلی کی بیماری ہو، وہ گائے بہت کمزور ہو، یعنی ہر وہ عیب جس کو عیب سمجھتے ہوں، جانتے ہوں، اس کی جانور اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہر وہ عیب جس کو عیب سمجھ میں آپ کا آتا ہو، آپ کی نگاہ میں، آپ کی نزدیک، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، قربانی کے جانور کے لیے 2 دانتاں ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ قربانی کے جانور کے لیے کم سے کم اس کا 2 دانت، اگلا 2 دانت ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اگلے دودھ کے 2 دانت گر چکے ہوں، پھر اسی جگہ نئے 2 دانت آئے ہوں، یہ ہے اس کے اگلے 2 دانت کا ہونا ضروری ہے۔ مسلم شریف کتاب الوضاحی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا تذبحوا الا مسنہ، تم ذبح نہ کرو صرف یہ مسنہ ہی ذبح کرو۔ مسنہ مانے دانت ہونا چاہیے، 2 دانت ہونا چاہیے۔ اگر ہاں مجبوری ہے، نہ ملے، بہت زیادہ مجبوری ہے، تو بھیڑ کا ایک چھوٹا بچہ بھی کر سکتے ہیں، زان وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا قربانی کے جانور کے لیے عمر کی قید شرط نہیں ہے، بلکہ شرط کیا ہے، قید کیا ہے؟ 2 دانت، اس کے اگلے دودھ کے 2 دانت گر چکے ہوں اور اس کی جگہ نئے 2 دانت آئے ہوئے، یہ شرطیں ہیں۔ وہ جب بھی آؤں، 4 سال میں آئے، 2 سال میں آئے، جب بھی آئے، لیکن شرط 2 دانت کا ہونا ضروری ہے۔ شرط یہ نہیں کہ عمر ہونا ضروری ہے، نہیں، شرط ہے 2 دانتا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے قربانی جب بھی کریں آپ یا جانور خرید کے لائیں تو 2 دانت دیکھ لیں آپ، 2 دانتا ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھ لیں آپ۔ مسئلہ نمبر 5، قربانی کا ایک جانور ایک پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یہ پورا گھرانہ کیا ہوتا ہے؟ پورے گھرانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر بہت سے لوگ رہتے ہوں اور سارے لوگ قربانی کرنے والے کے ماتحت میں ہوں، اس کے ذمے میں ہوں، اور قربانی کرنے والا شخص ان سب کا ذمہ دار ہو، کھلانے کا، پلانے کا، رہن کا، سہن کا، تو یہ گھرانہ ہو گیا یہ۔ لیکن اگر ایک گھر کے اندر کچھ بھائی ہوں جو الگ ہوں، اس کا کھانا پینا الگ ہے، چولہا الگ ہے، تو اب یہ گھرانہ نہیں، اب یہ 2 گھرانہ ہو گیا۔ مطلب اگر آپ کھانا الگ کر لیے، آپ کھانا پینا الگ کر لیے، چولہا الگ کر لیے، گھر میں ہونے کے باوجود بھی، تو اب یہ 2 گھرانہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے ایک گارجین کے ماتحت میں جتنے لوگ آئیں گے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو ان کا یعنی کہ ذمہ دار وہ قربانی کرنے والا شخص ہوگا۔ تو یہ ہے مکمل ایک گھرانہ۔ ایک گھرانے کے لیے ایک قربانی کا جانور کافی ہے۔ دلیل ترمذی شریف کتاب الضحایا کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا
کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قربانی کیسے ہوا کرتی تھی، اللہ کے رسول کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک شخص ایک بکری قربانی کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والے کی طرف سے، وہ کافی ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن پھر وقت گزرتا گیا، لوگ فخر میں، مباحات میں آگے بڑھتے چلے گئے، دکھاوا ہوتا گیا، تکبر میں، گھمنڈ میں اپنے آپ کو دکھانا، ہم نے قربانی کیا اتنے لاکھ کا، اتنے ہزار کا، تو یہ سلسلہ آگے چلتا گیا۔ پھر آخر میں یہ ہو گیا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ حالت ابھی تک پہنچ چکی ہے، ایسا جو ابھی نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا ایک جانور پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، قربانی کا جانور اگر بڑا ہو، جیسے گائے، بیل وغیرہ، تو یا اونٹ وغیرہ، تو گائے اور بیل میں 7 گھرانے کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ کس میں؟ گائے اور بیل میں 7 گھرانے کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں 7 بھی اور 10 بھی، دونوں ثابت ہیں۔ اونٹ میں 7 گھرانے کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور 10 گھرانے کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ترمذی کتاب الضحایا کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اچانک قربانی کا وقت آ گیا، عید الاضحیٰ آ گئی، تو ہم گائے میں 7 لوگ شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 لوگ شریک ہوئے۔ اسی طرح اور بھی حدیث ہے جس میں 7 بھی شامل ہے اور 10 بھی شامل ہے، یعنی اونٹ میں 7 بھی اور 10 بھی، لیکن گائے میں صرف 7، یہ ہے گھرانہ۔ لیکن اگر یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کا اگر جانور چھوٹا ہو، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، تو صرف ایک کافی ہے، اس میں حصہ نہیں ہوگا۔ حصہ جب بھی ہوگا تو بڑے جانور میں ہوگا، اونٹ میں ہوگا، گائے میں ہوگا، بیل میں ہوگا، اس میں حصہ ہو سکتا ہے 7، لیکن چھوٹا جانور ہے، بکرا ہے، بکری ہے، تو یہ صرف ایک ہی ہوگا، اس میں حصہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ خیال رکھیں یہ بات۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 7، میت کی طرف سے قربانی کرنا، یہ بڑا نازک حساس مسئلہ ہے، اس میں بہت سارا اختلافات بھی موجود ہے علماء کرام کا، لیکن بالتفصیل مختصر میں بیان کرنا چاہیں گے ہم۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی 3 صورتیں ہیں، 3 شکلیں ہیں۔ پہلی صورت، میت کو اپنی قربانی میں شامل کر لیا جائے، پہلی صورت ہے، لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس تعلق سے حدیث ضعیف ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کر بھی لیا جائے، قربانی کر بھی لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں، تو گوشت کو تقسیم کر دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے، اس کو کھایا نہ جائے۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس تعلق سے جو دلائل ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، اس لیے قربانی میں شامل کرنا میت کو یہ صحیح نہیں ہے، دلائل اس کے ضعیف ہیں۔ یہ ہے پہلی صورت۔ دوسری صورت، میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنا، ایک پورا مکمل، ایک گائے ہو یا ایک بھیڑ ہو، ایک بکرا مستقل کرنا، اس تعلق سے جو حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل جو یہ دیتے ہیں وہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے۔ اخنس رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے قربانی کر رہے ہیں، تو میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے جواب دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ فاوصانی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں قربانی کروں ان کے نام سے، تو میں قربانی کر رہا ہوں۔ جس سے پتہ ہی چلا کہ قربانی کر سکتے ہیں میت کے نام سے، اللہ کے نبی چلے گئے تھے، قربانی کون کر رہے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وصیت کی بنیاد پر، تو قربانی کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ دلیل ہے، لیکن یہ دلیل ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اس بنیاد پر مستقل قربانی کرنا ایک بکرا مکمل، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک ہے تیسری صورت، وہ کیا ہے؟ اگر میت یہ وصیت کر کے جائے آپ کو کہ مرنے کے بعد میرے نام سے قربانی کر دینا، صدقہ کر دینا، تب یہ جائز ہے۔ تیسری صورت صرف جائز ہے، 2 صورت شروع کے یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت، تیسری شکل یہ جائز ہے، وصیت کی بنیاد پر اب کر سکتے ہیں آپ۔
یہ ہے 3 صورتیں، 3 شکلیں۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں، جو لوگ میت کی طرف سے قربانی کرنے کو جائز سمجھتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل مسلم شریف کتاب الوضاحی کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ، صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث صحیح ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میڈھا لایا گیا، ایک میڈھا لایا گیا، تو انہوں نے ذبح کیا اور ذبح کے وقت یہ کلمات کہے، یہ دعا پڑھی کا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کہاں کی ہے؟ مسلم شریف کتاب الوضاحی کی حدیث ہے۔ کیا معنی ہوا؟ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما لے، کس کی طرف سے؟ من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وآل محمد اور محمد کے آل خاندان والے کی طرف سے، اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ ومن امتی محمد، امت محمدیہ کی جانب سے۔ اور بھی حدیث ہے اس کے علاوہ، ایک حدیث ابو داؤد کی بھی ہے، سیم یہی حدیث ہے، معنی وہی ہے۔ اب جو لوگ قربانی میت کی طرف سے کرنے کو جائز کہتے ہیں کہ قربانی کرنا چاہیے میت کی طرف سے، ان کے پاس یہی 2 دلیل ہے، مسلم کی اور ابو داؤد کی۔ تو اس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ قربانی کرنا چاہیے میت کی طرف سے، لیکن ان کی یہ بات 2 وجہ کی بنا پر غلط ہے۔ ان کی یہ بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں قربانی کرنا چاہیے میت کی طرف سے، ان کی یہ بات 2 وجہ کی بنا پر غلط ہے، باطل ہے۔ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں، ذرا غور سے سنیں گے، یہ ذرا اصول فقہ کا قاعدہ ہے، جب کسی ایک ہی مسئلے میں 2 حدیث آ جائے، کیا؟ جب ایک مسئلے میں 2 حدیث آ جائے، ایک عام ہو اور ایک خاص ہو، تو عام کو خاص پر پیش کریں گے آپ۔ کیا مطلب ہوا؟ جیسے اب مثال کے طور پر یہاں جو جملہ ہے، اللہ کے نبی نے جو کہا اے اللہ قبول فرما قربانی کو میری طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمدیہ کی طرف سے، تو امت محمد میں سب شامل ہیں، عام بات ہے نا، امت محمد میں سب شامل ہیں، زندہ بھی اور مردہ بھی، اس میں کوئی دلیل خاص نہیں ہو رہی ہے۔ امت میں 2 قسم کے لوگ ہیں، اور زندہ بھی اور مردہ بھی، جو لوگ گزر چکے ہیں، جو ہیں اور جو آنے والے ہیں، سب اس میں شامل ہو گئے، لیکن یہ حدیث عام ہے، تو آپ عام کو خاص پر پیش کرنا ہے۔ حدیث خاص کیا ہے؟ وہ خاص حدیث بیہقی کی ہے، اور اسی طرح حاکم کی ہے، دارقطنی کی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڈھا منگایا، اور منگانے کے بعد خود سے قربانی کیا، اور قربانی کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی۔ کیا کہا؟ یہ کہا، جملہ کہا اللہم انی وعلم یضحی من امتی، کہ اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری ان امتوں کی طرف سے ہی جو قربانی نہیں کر پائے۔ کیا؟ اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور ان امتوں کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکیں، جس کے پاس استطاعت نہیں تھا، ہم اس کی طرف سے کر پا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ یہ ہے حدیث کس کی؟ دارقطنی کی اور بیہقی کی۔ تو اس سے پتہ ہی چل گیا، معلوم یہ ہو گیا کہ وہ حدیث عام ہے، یہ حدیث خاص ہے، کہ اللہ کے نبی نے جو قربانی کیا ہے سب کی طرف سے نہیں، صرف ان لوگوں کی طرف سے کیا ہے جو امت قربانی نہیں کر پائے تھے، جس کے پاس مالی حالات اچھے نہیں تھے، کمزور تھے، سب کی طرف سے قربانی نہیں کیا ہے۔ یہ ہے پہلا جواب۔ دوسرا جواب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کیا ہے میت کی جانب سے، یہ نبی کے لیے خاص ہے، امت کے لیے حکم نہیں ہے، نبی کے لیے خاص ہے بس۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کسی بھی صحابی سے مروی نہیں ہے، یہ نقل نہیں ہے کہ کسی صحابی نے کسی صحابی کی طرف سے قربانی کر دیا ہو اس کی زندگی میں یا مرنے کے بعد قربانی ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کسی نے کسی صحابی کے تعلق سے قربانی کیا ہو زندے میں یا مرنے کے بعد۔ تو صرف یہ خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا اپنی ان امتوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر پائے تھے، یہ خاص نبی کے لیے ہے، امت کے لیے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس کے کچھ خلاصہ، اس کی تفسیر۔ انشاءاللہ اور بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ، یا آپ دلائل معلوم کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے، مختصر میں اتنی ہی بات جان لیا آپ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، قربانی کرنا میت کی جانب سے یہ صحیح نہیں ہے، علماء کرام کے اقوال اور احادیث شریفہ کی روشنی میں۔
مسئلہ نمبر 8، قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے کیا جائے؟ قربانی کے گوشت کی تقسیم اس کا حصہ 3 کیا جائے۔ پہلا حصہ اپنے کھانے کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، غرباء کے لیے، فقراء کے لیے۔ اللہ بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ الحج کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ تم قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، کھلاؤ رشتہ داروں کو، وَالْمُعْتَرَّ، اور غریبوں کو۔ تو 3 حصہ قربانی کا گوشت کا کرنا آپ کو ہے۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کا ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ پہلے منع تھا 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنا، پہلے منع تھا شروعات میں، لیکن اب یہ جائز ہے، جتنا دن آپ اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، ممانعہ ثابت نہیں ہے، جب چاہیں کھائیں، رکھیں اس کو آپ۔ مسئلہ نمبر 9، قربانی کے جانور کے کھال کا مصرف کیا ہے؟ چمڑے کا مصرف کیا ہے؟ تو قربانی کے کھال کو، چمڑے کو صدقہ کر دیا جائے، یا اسے اپنے مصرف میں لایا جائے، اپنی کام میں لایا جائے، لیکن اس کے بیچنا جائز درست نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اگر بیچنا بھی ہے تو قیمت کو آپ صدقہ کر دینا ہے۔ اگر بیچنا بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ بیچ دیا جائے تو قیمت آپ کو صدقہ کر دینا پڑے گا، کھانا نہیں آپ کو ہے۔ اسی طرح قربانی کے گوشت میں سے بطور اجرت قصاب کو دینا، گوشت ہو یا چمڑے ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ قصاب کو، جو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں یا جو چھلنے والے ہوتے ہیں، اس کو اجرت کے طور پہ دینا گوشت یا چمڑا، یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ کو الگ سے آپ کو دینا ہے اجرت، اس کو پیسہ وغیرہ دینا ہے۔ بخاری مسلم کتاب الحج کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں نگرانی کروں، کس کی؟ اونٹ کی، اور مجھے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اونٹ کے گوشت کو، اس کے چمڑے کو صدقہ کر دوں، اور میں بطور اجرت قصاب کو اس میں سے کچھ بھی نہ دوں، بلکہ میں اپنے سے دیا کرتا تھا۔ بیان فرماتے ہیں آگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قصاب کو اپنی پیکٹ سے پیسہ دیا کرتا تھا بطور اجرت۔ تو اجرت کے طور پر قصاب کو کچھ بھی دینا، گوشت ہو، چمڑا ہو، کچھ بھی ہو، یہ جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہدی کے گوشت کو، قربانی کے گوشت کو نہ بیچو، بلکہ کھاؤ، کھلاؤ، صدقہ کرو، اور اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن بیچو مت۔ مسئلہ نمبر 10، قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا۔ یہ بڑا نازک مسئلہ، حساس مسئلہ، یہ بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا آج ہے اور بدعت رائج ہو چکا ہے۔ کیا ہے؟ قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا۔ اس تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے میں عقیقہ کرنا ثابت ہی نہیں ہے، بڑے جانور میں عقیقہ ثابت ہی نہیں ہے۔ عقیقہ کے لیے شرط یہ ہے کہ چھوٹا جانور ہو، بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، یہ شرط ہے۔ بڑے میں عقیقہ جائز ہو ہی نہیں سکتا آپ کا۔ لڑکا ہے تو 2، لڑکی ہے تو 1، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے مسائل الگ ہیں اور عقیقہ کے حکام مسائل اس کے الگ ہیں، اس کو قیاس کرنا قربانی پر یہ جائز نہیں ہے، دونوں کو ملانا آپ کو نہیں ہے۔ قربانی کے مسائل الگ ہیں اور عقیقہ کے مسائل احکام اس کی الگ ہے، دونوں کو ملا دینا، جذب کر دینا، ایک کر دینا، یہ غلط ہے، یہ ثابت نہیں، صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات۔ تیسری بات کہ قربانی کے بڑے جانور میں حصہ ہو سکتا ہے، اونٹ میں 7، 10 دونوں ثابت ہیں، اور گائے میں، بیل میں 7 گھرانہ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن عقیقہ کے جانور میں حصہ ثابت ہی نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، قربانی کے بڑے جانور میں حصہ ہو سکتا ہے لیکن عقیقہ میں ثابت ہی نہیں ہے حصہ کرنا آپ کو، 1، 2، تو حصہ کیسے لیتے ہیں آپ؟ لوگ حصہ لیتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، یہ ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے عقیقہ کے لیے کہ آپ مکمل جانور کیجیے، آپ 1 کیجیے، آپ لڑکا ہے تو 2، لڑکی ہے تو 1 کیجیے آپ، لیکن شریک ہونا، شامل کر لینا عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانور میں، یہ ثابت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر شامل کر لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچے کو عقیقہ کو، جب قربانی آئے گا تب اس میں شامل ہو جائیں گے آپ، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے جو رائج ہو چکی ہے معاشرے میں اور شہر کے اندر سب جگہ۔ تو
ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو الگ سے کرنا ہے، عقیقہ کے لیے قربانی ذبح کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے 10 موٹے موٹے مسائل جو عام طور سے پیش آتے ہیں، اور بھی ہیں انشاءاللہ، جو چونکہ وقت ہے ہی نہیں، انشاءاللہ ہم سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ بتا دیا جائے گا، لیکن جو موٹے موٹے مسائل ہیں جو عام طور سے پیش آتے ہیں وہ یہ ہیں 10 مسائل۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے جو مسائل ہیں اس کو جان کر برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔